آسمان پر اٹھا کے جب اس کی طرف سے زوال کا کوڑا پڑتا ہے کہتے مال کا تیری مرضی، کہتا نہیں نہیں تیری مرضی میری مرضی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تھا 2 نمبری کر، میں نے کہا تھا سود پہ کمیٹیاں ڈال بولی کی، میں نے کہا تھا قسطوں پہ موٹر سائیکل لے گیا، قسطوں والوں اگر کوئی بیٹھے توبہ کرو، ریٹ مقرر ہو گیا 50,000 کی چیز 60,000 روپے میں ہر مہینے کی قسط باندھ لی، اگر 12 تاریخ کو بعد لے کے 200 روپے ہر تاریخ پہ وہ دے گا، تیرے پہ 60,000 حلال ہے، یہ 200 روپیہ خدا پاک کی قسم پہاڑ بلکہ تیرے اس درمیان اور جنت کے درمیان کھڑا ہو جائے گا۔ جس جنت کو اللہ نے اتنا سستا کر دیا، آپ نے میں نے اپنی گندی خواہشات پر بے مبنی مہمانی خواہشات کے ذریعے اتنا اسے دور کر دیا۔ حجرے مبارک سے تشریف لائے، ممبر پر آ کر بیٹھ گئے، اپنے یاروں و فداروں کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا۔ صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا؟ یہ لگتا ہے جبرائیل کوئی خوشی کی خبر سنا کے چلا گیا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر نبوت والا ہاتھ اٹھا 2 انگلیاں ظاہر ہوئی، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ کوئی کہنے لگا لگتا ہے کہیں گے رات کو ایک قرآن ختم کرنا ہے، کوئی کہنے لگا لگتا ہے روزانہ صبح ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا ہے، کوئی کہنے لگا نہیں مکان اللہ کے راستے میں اولاد کو ذبح کروانا ہے۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا جب کھانا کھانے لگو ہاتھ دھو لیا کرو، جب کھانا کھا چکو تو ہاتھ دھو لیا کرو، تمہاری جنت کا میں محمد ضامن بن گیا۔ 1400 سال کے بعد ڈاکٹر کہہ رہے کھانے والی چیز کو بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے، طبیبوں کا طبیب 1400 سال پہلے بتلا کے چلا گیا، تاہم بعد پہلے ہاتھ دھو کے اللہ کا نام، وہ کھانا تیرے لیے راحت بنے گا، سکون بنے گا، حلال کھائے گا، نبی کے طریقے کے خلاف کھائے گا، وہ کھانا وہ لقمہ تیرے لیے زہر قاتل بن جائے گا۔ ہر بندہ کہتا ہے معاشرہ خراب ہے، ہر بندہ کہتا ہے بے حیائی نے ڈیرے پالے، نکلے اس سے کیسے؟ یہاں بیٹھ جاؤ، ممبر پر مولوی صاحب 1.5 گھنٹہ کہہ رہے اے ہو گیا، کٹیے نکلے بسترے، سیمینار ہو رہے، احتجاج ہو رہے، مر گئے، بیڑا غرق ہو گیا، انہیں بیڑا غرق نکلنے کا کوئی طریقہ ہوگا؟ ہاں میرے عزیزو، آج میں آپ کو نکلنے کا واحد راستہ بتا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس کے علاوہ پریشانیوں کا حل کوئی نہیں، مصیبتوں کا حل کوئی نہیں، دکھوں کا حل کوئی نہیں، غمیوں کا حل کوئی نہیں۔ اور لوگوں کو کامیابی ملے گی تو آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی۔ اللہ کا حکم ہے، حال کا حکم، اس کے پورا کرنے میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے یہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، حکم آ گیا نماز کا، طریقہ نبی کا چلے گا، مرضی اپنی نہیں چلے گی۔ اگلی بات کہوں ناراض تو نہیں ہوں گے، بولی یاسین صاحب پر انگلی نہ اٹھائیے گا، عبد الماجد کو نہ کہیے گا، تو پرچی لکھ کے دیتی ہوئے گی، کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا رواج ختم کر دو۔ آنے والے وقتوں میں حال یہی رہا تو چرچوں اور مسجدوں کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بتاؤ مولوی صاحب مسئلہ، جو آج بھی زمین پر اپنے شریروں کو ٹکا کے بیٹھ سکتا ہے، اسے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ جس کا گھٹنا بیٹھ کے لیٹ کے مڑ سکتا ہے، اسے کرسی پر نہیں، سجدہ اس پہ ذمہ داری ہے، قیام اس پہ فرض ہے۔ ریڑی کے آگے 10 گھنٹے کھڑا ہوتا ہے، کرسی پر نماز پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں 10 گھنٹے وہاں تو کھڑا ہو کے آ گیا، میرے آگے سجدہ ہی نہیں کرتا۔ بہت دیوں کرو، 10-15 علماء اکرام سے پوچھے، جب مطمئن ہو جائے پھر کرسی لے کے آئے، وگرنہ میرے عزیزوں پہلے کتنے کرسی ہوندی تھی، اٹک اٹک کے رو کے لگتا ٹیڑیاں سیدھا کر کے نماز پڑھتے تھے، سجدوں میں مزہ ہوتا تھا۔ اب تو ڈیکوریشن پیس بن کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، مولوی بھی ڈر رہے تقریر لمبی ہوگی چوری کھڑا نہ ہو جاوے۔ 8 دن تک خدا دیتا رہا، 8 دن کے بعد اسے ہم نے کیا دیا، ذرا سوچو تو صحیح، بتا دوں تو ناراض نہ ہوگے۔ 8 دن کے بعد مسجد کے دروازے پر آئے، آدھے سجدے میں آدھے قیام رکوع میں سنتیں ہو رہی، مولوی صاحب تقریر کر کے پسینہ پسین ہو گیا، فرشتوں نے رجسٹر بند کر کے نمازیوں کی صفوں میں فرشتے بیٹھ گئے۔
آیا لوگوں کی جوتیوں پہ پیر پردے مار 4.5 وضو کیا آدھا پچادہ کیا اور میرے عزیزوں وضو کر کے منہ پر پانی بازوں کا پانی چھڑک چھڑک کے زمین پہ چھڑک رہا ہے پھر کھڑا ہے جیسے مولوی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے آیا خطبہ کہیں بیٹھتا کوئی نہیں اللہ اکبر اے سی کی ڈالی تلاش کرے گا پنکھے کے نیچے کا سایہ تلاش کرے گا غریب کو اٹھا کے گیا پر ادھر ہو کے بیٹھ جا ادھر ہو کے بیٹھ جا بار بار سروں میں سر کے بالوں میں پف مار کے دکھائے گا کبھی بٹن کھول کے کبھی آستینیں اونچی کر کے دکھائے گا کبھی شلوار ٹخنے سے نیچے کبھی موبائل کٹ کے دکھائے گا کبھی کھڑی ہو گئے گا روزانہ ہی 5 منٹ لیٹ کر دیتے نے نماز پڑھی مولوی صاحب نے سلام پھیرا ہاتھ اٹھائے بغیر چلا گیا اللہ کہتے فرشتوں ذرا سے گھیر کے لاؤ تو صحیح فرشتوں ذرا پکڑ کے یہاں سے لاؤ فرشتوں کو اندر میرے گھر میں آنے کی کوشش نہ کرنا میں نے بڑے بڑوں کی گردنوں کے سریے سیدھے کر دیے اگر میں نے تجھے مروڑ کے پھینک دیا تجھے پانی پلانے والا نہیں ہوگا اے ظالمہ میں نے تجھے اتنے پیار سے بلایا تو میرے گھر میں آیا بتا مجھے سجدہ کرنے آیا تھا کہ مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا اس انداز چل خبردار فرشتوں کراس لگا دو بازار جائے گا دکان جائے گا خبردار آج کے بعد ہی میرے گھر میں نہیں آئے گا اللہ کے واسطے خدا کے گھر میں آنے کا طریقہ سیکھو اپنے دلوں کو خدا کے گھر میں ٹکاؤ اللہ اس وجود کو جنت کے لیے قبول کرے گا جو 5 منٹ خدا کے گھر میں بیٹھ نہیں سکتا وہ نعمتوں والی جنت کے مزے کیسے لے گا ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا 7:30 بجے کی نماز ہوئی ہے فجر کی نماز 6 بجے 6:10 پہ ہو رہی ہے اور 12 گھنٹے کی رات میں آدھا گھنٹہ اسے دینے کا موقع نہیں ملتا دنیا آخرت کی بلائیاں مانتے تیرا منہ کیوں نہیں دکھتا تجھے شرم کیوں نہیں آتی جو 5 منٹ اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا وہ کیوں کہتا ہے مولا دے چھپر پھاڑ کے ناراض نہ ہونا پھر پہلے معافی مانگتا ہوں پھر عرض کرتا ہوں دوستو ذرا دسوتے سے ہی تم نے اپنی گلی محلے میں کتنے دنوں میں کسی مکان سے قرآن کی آواز سنی ہو اور چلو مجھے اٹھا کے الماری کے پاس لے کے جاؤ اس الماری اوپر سے لے کے نیچے تک کے اس کو میں ہلا کے پوچھتا ہوں اللہ کے قرآن کتنے دن ہو گئے مومن نے تجھے ہاتھ لگایا اتنے ظالم لوگ ہیں رمضان میں سموسوں کو پکوڑوں کو ہاتھ لگایا عام دن تو دور کی بات ہے انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مجھے کھول کے نہیں دیکھا ہے